نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل 9 نومبر ہے اور 9 نومبر ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم اس تاریخ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں ایک بہت بڑے شاعر اور فلاسفر، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ویسے تو امت مسلمہ کے لیول پہ بھی دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر اور فلاسفر، ایک ادیب جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے 1877 کے اندر جو ہے، یہ ان کی پیدائش ہے 9 نومبر 1877۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی جو ہے اس کا ایک بڑا واضح وصف نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور بہت شروع سے تعلق رہا اور آخری دم تک یہ تعلق جو ہے برقرار رہا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور قرآن ان کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا تھا، اور ان کے افکار کے اوپر قرآن کا کیا اثر ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آج ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے علامہ اقبال کا، وہ بالکل اپنے پیدائش کے بعد، یعنی جو بالکل ان کا زندگی کا پہلا حصہ ہے، جب انسان بالکل بچپن میں ہوتا ہے، وہیں سے اسٹیبلش ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے جو والد تھے شیخ نور محمد، وہ خود بھی ایک بزرگ تھے، ایک نیک بزرگ تھے، صوفی بزرگ تھے، اور گھر میں بھی ایک سلسلہ قرآن مجید کا تو رہتا تھا۔ اور خود وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت قرآن زیادہ سمجھ آنے لگا جب میرے والد صاحب نے مجھے ایک نصیحت کی کہ دیکھو قرآن کو اس طرح پڑھو کہ جیسا کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ بات تھی کہ جس کی بنا پر جب اقبال نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تو ان کو بہت سے حقائق جو ہے وہ ان کے اوپر منکشف ہوئے۔ تو ان کے والد صاحب کا بھی بڑا ایک رول تھا، لیکن بالکل اپنی ارلی لائف کے اندر ان کے جہاں پہ وہ رہتے تھے اس کے قریب ہی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا غلام حسن صاحب، ان کا درس قرآن ہوا کرتا تھا۔ تو ان کے والد صاحب جو ہے ان کو وہاں پہ لے جایا کرتے تھے۔ تو یعنی زیادہ وقت جو ان کا گزرتا تھا وہ قرآن مجید کے حلقوں میں گزرتا تھا، یا گھر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتا تھا، یا والد صاحب کی تلاوت سنتے ہوئے گزرتا تھا۔ تو یعنی قرآن جو ہے اس کا بڑا ایک گہرا تعلق تھا ان کے گھرانے میں بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کا حلقہ تھا، خاص طور پہ ان کے والد صاحب کا حلقہ احباب تھا، اس کے اندر بھی یہ چیز چلتی رہتی تھی۔ پھر کچھ عرصے جو ہے یعنی اس حلقے میں وہ جاتے رہے اقبال کو لے کر، اور بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑی شخصیت جن کا بڑا گہرا اثر ہوا ان کی شخصیت پر، وہ ایک عالم دین تھے، مولانا سید میر حسن۔ یہ کافی بڑے پائے کے عالم دین تھے۔ تو ان کا وہاں آنا جانا ہوا انہی حلقوں میں، تو ان کی نظر علامہ اقبال پہ پڑی، اور پھر ان کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ خود ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، کیونکہ وہ عالم دین تھے، اور خاص طور پہ عربی کے اندر ان کو بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ وثوق حاصل تھا، اور قرآن کے ساتھ ایک عشق کے درجے کا جو ہے لگاؤ تھا۔ تو یہ ان کو اتنے بڑے استاد ملے، اور ان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، خاص طور پہ عربی اور قرآن کی جو تعلیم ہے یہ انہوں نے ان کی صحبت میں حاصل کی۔ اچھا، یہی پھر جو سید میر حسن ہیں، یہ بڑے ڈائنامک قسم کے عالم دین تھے۔ یہ عالم دین تو تھے ہی، یعنی ریلیجس جو نالج ہے ان کے پاس تھا ہی، لیکن وہ جو جدید اس وقت کا جو نالج تھا اس سے بھی وہ بہرہ مند تھے۔ اور انہوں نے ان کے والد سے کہا تھا کہ یہ جو بچہ ہے نا تمہارا، اس کو مدرسے میں نہ بھیجنا، یعنی جو روایتی جو مدرسہ ہے اس میں نہ بھیجنا، یہ بہت قیمتی بچہ ہے۔ تو یہ ان کی کاوشوں کی نتیجے میں یہ تھا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ بھی جو ہے کسی مدرسے میں چلے جاتے، تو پھر وہ اقبال ہمارے سامنے نہ آتا جو آج ہے۔ تو یہ سید میر حسن جو ہیں، یہ ویسے تو قرآن مجید وغیرہ پڑھایا کرتے تھے، ان کے حلقے چلتے تھے، لیکن اس کے علاوہ یہ دنیاوی تعلیم بھی تھی ان کی، تو یہ وہاں پر اسکاچ مشن اسکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے ساتھ اقبال کو بھی وہاں پہ لے گئے،
اور اس طریقے سے اقبال کا جو ہے وہ دنیوی علوم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا۔ اقبال نے جو ہے میٹرک اور ایف اے جو ہے وہ یہیں سے کیا، یہی اسکاچ جو مشن سکول ہے یہیں سے انہوں نے جو ہے اپنا میٹرک اور ایف اے سی کیا۔ 1893 میں میٹرک کیا، پھر 1895 میں جو ہے انہوں نے ایف اے کیا، اور پھر اس کے بعد پھر لاہور آ گئے۔ لاہور میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج سے پھر انہوں نے بی اے کیا، اور بی اے میں جو ان کے مضامین تھے اس کے اندر عربی سب سے پہلے موجود تھی، یعنی عربی کے ساتھ ان کا تعلق شروع سے رہا۔ اور جب گورنمنٹ کالج میں بھی گئے تو 3 انہوں نے جو ہے مین اپنے سبجیکٹس رکھے، ایک عربی، دوسرا انگریزی، اور تیسرا فلسفہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں جو علوم ہیں ان کے اوپر پھر ان کو دسترس جو ہے وہ حاصل تھی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے 1899 میں پھر ایم اے کیا فلاسفی کے اندر، اور پھر کچھ عرصے جو ہے یہاں پہ رہے، یعنی مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ پھر 1904 کے اندر جو ہے پھر یہ انگلستان چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا وہاں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں پہلے جو ہے یہ کیمبرج یونیورسٹی گئے، وہاں انہوں نے ایک ریسرچ فیلو کے طور پر جو ہے کام کیا، پھر یہ میونخ چلے گئے، اور میونخ سے پھر انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی فلاسفی کے اندر، اور پھر تقریباً 1908 میں پھر یہ واپس آئے تھے۔ تو یہ ان کا سفر ہے، اور اس دوران بھی ان کو اچھے استاد ملتے رہے، یعنی ایک تو یہ ہم نے بالکل بتایا کہ شروع کے اپنی زندگی کے اندر ان کو بڑے اچھے استاد ملے، اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان اچھے استاد جو ہیں ان کو ملتے رہے، اور ایون کہ وہ لوگ جو کہ مغربی تھاٹ کو جانتے تھے، جیسے پروفیسر رینا نکلسن، وہ ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے، پروفیسر آرنلڈ ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے، تو ہر جگہ پہ ان کو شفیق استاد ملتے رہے، اور اس طریقے سے ان کا سفر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو یعنی یہ ایک تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کی جو بنیاد میں، یعنی جو ان کی فکر کی جو بنیاد ہے اس کے اندر قرآن ہی ڈلا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں خود یہ بتاتے ہیں کہ جب میں ویسٹ میں گیا اور جب میں نے مغربی نظریات کو پڑھا تو میں جو ہے اس سے متاثر نہیں ہوا، فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ میں جب دیکھتا ہوں تو قرآن و سنت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تو اس لیے یہ جو جلوہ دانش فرنگ ہے یہ مجھے خیرہ نہ کر سکا ہے، مجھے جو ہے وہ اس کو مجھے جو ہے میری آنکھیں چندیاں نہیں گئیں اس سے، بلکہ یہ ہے کہ میں بچا رہا، کیونکہ اس زمانے میں آج کل جو ویسٹرن تھاٹ ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی نا، اب تو ویسٹرن تھاٹ خود پٹ چکی ہے ویسٹ کے اندر، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب اقبال وہاں پہ جا رہے تھے، اس وقت کوئی باہر اگر جاتا تھا نا تو لازماً وہ دہریہ ہو کے ہی آتا تھا، وہ بچ کے نہیں آتا تھا، کیونکہ ہماری حالت تو بہت پتلی تھی یہاں پر، اور ویسٹرن تھاٹ جو تھی وہ اپنے پیک پر تھی اس وقت، تو اس لیے اقبال خود کہتے ہیں نا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو میں اس عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں کہ مجھے بھی اس آگ میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ڈالا گیا۔ تو خود وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا یا شریعت کے ساتھ جو تعلق تھا جس نے مجھے بچایا، ورنہ میں بچنے والا نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی اپنی ایک ٹیسٹیمنی ہے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اگر جو کچھ بھی لکھا ہے نا، جو کچھ بھی کہا ہے وہ قرآن سے ہی کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے جو اقبالیات کا مطالعہ کرتا ہے تو اب اس کو واضح نظر آ جاتا ہے کہ واقعی اس کے علاوہ اقبال نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کی بڑی زبردست ایک وہ نظم ہے جس میں وہ کہتے ہیں فارسی کی کہ گر دلم آئینۂ بے جوہر است، وہ کہتے ہیں کہ گر دلم آئینۂ بے جوہر است، گر بحرفم غیر قرآن مضمر است، کہ ویسے تو میرے اس بے جوہر جو میرا جو دل ہے یہ ایک آئینہ بے جوہر کی طرح ہے، یعنی اس میں کوئی ویسے کام کی چیز اور تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، میں کوئی عام تھا ہی بندہ ہوں، کوئی خاص میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گر بحرفم غیر قرآن مضمر است، اگر میرے اس کلام کے اندر قرآن کے علاوہ کچھ ہے، اب دیکھیں یہ دعویٰ ہے، اور یہ ایک طرح سے یہاں پہ کلام کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظم کے اندر، تو کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ ہے تو روز محشر خوار و رسوا کن مرا، تو مجھے روز محشر خوار و رسوا کر دینا،
قیامت والے دن مجھے خوار و رسوا کر دینا، اور بے نصیب از بوسائے پاکن مرا، اور اپنے پاک قدم کا بوسہ تک مجھے نصیب نہ ہونے دینا۔ یعنی یہ دعویٰ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی میں نے پیش کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ پیش نہیں کیا، اور واقعی یہ حقیقت ہے، یعنی قرآن مجید کی تشریح ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور آگے اس میں کچھ اور اشعار بھی بڑے خوبصورت ہیں کہ کہتے ہیں کہ گردر سارے قرآن صفت ام با مسلمان نا اگر حق گفتم، ہاں اگر میں نے قرآن سے موتی چنے ہیں، ہاں یہ تو ہے کہ اگر تو میں نے قرآن کے علاوہ کچھ بیان کیا تو مجھے خوار رسوا کر دینا، لیکن اس کے برعکس اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے قرآن سے موتی چنے ہیں اور مسلمانوں سے حق کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور اے کہ از احسان تو نا کس کسست، کہ اے وہ ہستی جس کے احسان سے نالائق بھی لائق بن جاتا ہے، اے وہ ہستی کہ جس کے کرم سے نالائق بھی لائق بن جاتے ہیں، یک دعایت مزد گفتارم بسست، تو میرے لیے بس پھر یہ دعا کر دیجئے، آپ کی دعا ہی میری شاعری کی جو ہے مزدوری ہوگی، بس میرے لیے پھر دعا کر دینا۔ اگر میں نے قرآن ہی بیان کیا ہے، قرآن ہی سے موتی بیان کیے ہیں چن چن کے، اور حق بات کی ہے، تو پھر میرے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا کہ یہ پھر بات پھیلے، اور یہی بات ہے، لگتا ہے یہ دعا قبول ہوئی ہے اور پھر ان کا کلام جو ہے پھیلا ہے، اور واقعی یہ بات بالکل درست ہے۔ تو یعنی یہ اب چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بندہ اپنے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی وہ بشعوری طور پہ کر رہا ہے نا، ایسے تو نہیں کر رہا۔ اچھا، اب ہم جب اس اینگل سے دیکھتے ہیں، اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ آخر قرآن مجید کی وہ کیا خاص بات تھی جس نے علامہ اقبال کو بالکل پوزیس کر لیا تھا، علامہ اقبال کو بالکل جکڑ کے رکھ دیا تھا، تو وہ قرآن مجید کا جو ان کے اوپر اثر ہوا ہے، امپیکٹ ہوا ہے، اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے میرے اوپر کیا اثر چھوڑا۔ تو ان کا وہ بڑے مشہور اشعار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ درد المزمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ وہ کہتے ہیں میں صاف تمہیں بتا دیتا ہوں جو میرے دل میں بات ہے قرآن کے بارے میں، قرآن کا میری زندگی پہ کیا اثر ہے، کہ بھئی یہ کتاب نہیں، ایسے کتاب نہ سمجھو، یہ کچھ اور شے ہے، این کتاب نیست چیز دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستی، یہ تو خدائی صفات رکھتا ہے، جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے، تو مثل حق پنہاؤ ہم پیداستی، یہ حق کی مانند بالکل پنہا بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ کی صفت کلام کا ایک مظہر ہے، اللہ کی صفت کلام کا جو ہے یہ ایک پارٹ ہے، تو اس لیے اس کے اندر خدائی صفات ہیں، اور یہ خدا کی طرح جو ہے ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، یعنی اس کے جو مضامین ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں کہ ہدایت جو ہے بالکل سرفیس پہ پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ اسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن علم اور حکمت کی گہرائیاں تلاش کرنا جاؤ تو کوئی اس کا سرا ملتا نہیں ہے، اتنا جو ہے چھپا ہوا ہے، اور زندہ و پائندہ و گویاستیں، اور یہ زندہ و پائندہ ہے، کتنی خوبصورت بات کی، اس کا تعلق قرآن کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا زبردست ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جب تک متکلم ہے اس وقت تک کلام بھی ہے، جب سے متکلم ہے اس وقت سے کلام بھی ہے، تو یہ تو کلام جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ باتیں کرتا ہے۔ یعنی ایک اور بڑی گہری بات جو اقبال نے یہاں پہ واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جو ہے یہ شرف بھی بخشا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بات کرنے کا انداز مختلف ہے، یہاں پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم ریئل ٹائم میں بات کر رہے ہوں گے، نہیں ابھی بات میں کروں گا آپ کا جواب آئے گا، لیکن قرآن میں اگر قرآن کے ذریعے سے اللہ سے باتیں کرنی ہیں تو بس سوال آپ کریں، سوال کرتے جائیں جواب آتا جائے گا، کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب نہ آئے۔ کسی شخص کو آپ جاننے کے لیے، کوئی بھی شخص ہے آپ جاننے کے لیے کیا اس سے پوچھتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے آپ کا گھر کیسا ہے، آپ کی اولاد ہے کہ نہیں، آپ کیا کرتے ہیں، اچھا آپ کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، آپ نے مجھے کیوں بنایا، یہ سارے سوال ہیں جو آپ کرتے جائیں جواب آتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ نے اگر اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کے ذریعے سے باتیں کرنی ہے نا، سمپل سا طریقہ ہے،
بس سوال ذمہ لے کے آئیں، آپ نے کیا پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو جواب ملتا جائے گا۔ تو قرآن کے گویا کہ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بات کرنے کا شرف عطا کر رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو جو ہے زندہ و پائندہ و گویاست تھیں۔ اور پھر جو اقبال کے نزدیک جو اس کی ایک بہت بڑی صفت ہے وہ کیا ہے کہ چون بجاں در رفت جاں دیگر شود۔ یہ تو ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جب کسی کے اندر جاتی ہے اس کو بندے کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، اس بندے میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ تو کتاب انقلاب ہے، یہ تو بندے کو اپنی جگہ پہ چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جس جان میں گھستا ہے اس جان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب وہ جان تبدیل ہوتی ہے تو ایسی تبدیل ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد کا جہان بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایسا بندہ تیار کرتی ہے کتاب کہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا بندہ تیار کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی چیز ہے، کوئی معمولی چیز ہے۔ تو اب اس سے آپ کو اب سمجھ میں آ جائے گا اقبال کا پورا جو مشن ہے، اقبال کی جتنی بھی شاعری ہے اس میں اقبال کا یہ تاثر جو ہے وہ بہت گہرا نظر آتا ہے۔ وہ ہر جگہ پہ قرآن ہی کا انقلابی پہلو بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ جس طرح ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا اس قرآن نے، اسی قرآن کی تشریح بیان کرتے کرتے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس بات پہ انہیں فخر تھا، اس بات پہ انہیں بڑا پکا یعنی وثوق بھی تھا کہ ان کی شاعری میں یہ تاثیر ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے علاوہ کچھ اور بیان نہیں کیا نا۔ تو ان کو اس بات پہ وثوق بھی تھا کہ ان کے کلام میں بھی یہ چیز ہے، اور ان کو اس بات کا یقین بھی تھا کہ ایسا یہ ہو کے رہے گا۔ ایک تو وثوق تھا کہ یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس بات کا کانفیڈنس بھی تھا کہ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس لیے ان کے کئی اشعار ہیں جس میں انہوں نے یہ کھل کے بات کی کہ مدت ہوئی کہ نخچیروں کا انداز نظر بدلا، کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شہبازی کا۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غلام جو ہوتے ہیں نخچیر نیچے لگے ہوئے، ان کا انداز نظر بدلنا شروع ہو گیا جب سے انہوں نے میرا کلام پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے طریقہ شہبازی کا سکھایا ہے، میں نے راز جو ہے شہبازی کا وہ فاش کر دیا ہے۔ یہ میری شاعری میں، جب میری شاعری کی آغوش میں جو آتا ہے پھر وہ غلام نہیں رہتا، اس کے اندر آزادی کی جو ہے نا وہ رمق پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ یا پھر وہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کیا کانفیڈنس ہے اور کیا جلال ہے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری۔ یہ میری قبر جو ہے نا یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ میری جو قبر ہے یہ اہل عزم اور اہل ہمت کے جو لوگ ہیں نا، بڑے بڑے لوگ، ان کے لیے یہ ایک زیارت گاہ ہے۔ یعنی وہ یہاں پہ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں یہاں پر؟ اب مرنے کے بعد پیشن گوئی کر رہے ہیں اپنے بارے میں کہ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ غبار راہ کو میں نے بتایا راز الون دی، کہ میں نے اس میں کیا سکھایا ہے کہ ایک خاک، راہ کی خاک کو پہاڑ کیسے بننا ہے، ایک رائی کو پہاڑ بنانا میں سکھاتا ہوں یہاں پر۔ یہ چھوٹی بات ہے، وہ کتاب انقلاب، کیونکہ اس کا نچوڑ انہوں نے ڈالا اپنی شاعری میں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کی شاعری کے اندر یہ صفت پیدا نہ ہوتی؟ اور واقعی یہ ہے، جو ان کی شاعری کی آغوش میں آ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ شاعری کا کوئی ذوق ہے، نہ جو ہے اتنی گہری اردو ہم سمجھتے ہیں، نہ فارسی سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں جو ہے اس کا اثر نظر نہیں آ رہا۔ ورنہ جس نے بھی سمجھا ہے وہ تو بندہ تبدیل ہو گیا۔ کئی مثالیں اس کی بڑی بڑی مشہور مثالیں ہیں۔ یہ جو تھے خلافت موومنٹ کو کھڑا کرنے والے علی میاں، جو علی برادران تھے، محمد علی جوہر جو ہے، محمد علی جوہر خود جو ہے اقبال سے کہتے ہیں، ایک دن مذاق میں ایسے کہتے ہیں کہ اے اقبال، تیرے ایک شعر نے مجھے تبدیل کر کے رکھ دیا، مجھے انقلابی بنا دیا، تیرے ایک شعر نے۔ ایسی ایسی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جو علامہ اقبال کی شاعری سے متاثر ہوئی، اور آج بھی اس کا امپیکٹ ہے۔ پورا ایرانی انقلاب اس کی وجہ سے آیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے واضح طور پہ بتا دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر اقبال نہ ہوتے تو یہ انقلاب نہیں آ سکتا تھا۔ وہاں جب انقلاب اپنے زوروں پر تھا تو وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی تھیں، یا تو امام خمینی کی لگی ہوتی تھیں یا ساتھ ایک ملا علی لاہوری کی لگی ہوتی تھی۔
اور بڑے بڑے مجموعوں میں لوگ جو ہے اقبال کی فارسی شاعری پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک مصرع آگے سے ایک بندہ بولتا تھا، پیچھے پورا مجمع دوسرا مصرع بولتا تھا۔ تو اقبال کو پورا کانفیڈنس تھا کہ یہ ایسے میری شاعری ایسی ویسی شاعری ہے ہی نہیں۔ ایک اور جگہ پہ وہ کیا خوبصورت طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو۔ اب یہ کیا کانفیڈنس ہے کہ میں آگے ابھی نہیں تمہیں نظر آ رہا، میں اس اندھیری رات میں اپنے اس درماندہ کارواں کو لے کے نکلوں گا، تم دیکھو گے شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا، میری جو شاعری، یہ جو آہ ہے یہ شعلے بکھیر رہی ہوگی، اور جو میری شاعری جو ہے وہ آگ لگا رہی ہوگی ان کے دلوں میں۔ تو یہ کانفیڈنس ان کا اس لیے تھا کیونکہ قرآن مجید کی یہ شان ہے، اس کے وہ جو ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں آئینہ بے جوہر است ہے، ٹھیک ہے، میں نے کچھ، اس میں میرا کمال ہے ہی نہیں، اس میں کمال سارا کا سارا جو ہے وہ تو قرآن کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور جو ہے جگہ پہ وہ اپنی فارسی کلام میں فرماتے ہیں کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، اور یہ جو مردہ کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ کتاب زندہ جیسے قرآن کہتے ہیں، اور حکمت اولا یزال است و قدیم، یعنی اس کے اندر وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہمیشہ آنے والی ہیں، پرانی کبھی نہیں ہوں گی، ایسی بہترین جو ہیں اس میں باتیں ہیں۔ اور نسخہ اسرار تکوین حیات، اس میں کیا ہے، اس قرآن مجید میں کیا ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ہونے یا نہ ہونے کے بھیدوں کا نسخہ ہے یہ، زندگی کیسے پیدا کرنی ہے، زندگی کس طرح ختم ہو جاتی ہے، اس کے راز اس میں بیان کر دیے گئے۔ کسی مردے میں جان ڈال لی ہو تو قرآن سے جوڑ دو، اس سے جان ڈال جائے گی اس میں۔ مردہ قوم میں جان ڈال لی ہو تو قرآن سے جوڑ دو، اس میں جان ڈال جائے گی۔ اور ایک زندہ قوم مردہ کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا ریزنز ہوتے ہیں، وہ بھی بیان کر دیے گئے۔ مطلب یہ اس کے اندر یہ نسخہ ہے کہ نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشکیرت ثبات، اور یہ اتنا پاورفل ہے کہ بے ثبات بھی اس کی وجہ سے ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص یا ایسی قوم جو بالکل ڈھیلی ہے، وہ کسی چیز پہ بھی کھڑی نہیں ہوتی، یا کوئی شخص کسی چیز پہ بھی کھڑا نہیں ہوتا، اس کو بھی ثابت قدم بنا دیتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایک ایسی شاندار کتاب ہے۔ تو بے ثبات از قوت تشکیرت ثبات، اور حرف او را ریب نئے، تبدیل نئے، آیا اشرمندائے تعویل نئے۔ کیونکہ یہ وہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اس کے حروف میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی تبدیلی اس میں ہو سکتی ہے، اور اس کی جو واضح آیات ہیں اس کی غلط تعویل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ وہ اللہ کی پیورسٹ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اس لیے اس کی یہ شان ہے کہ اس کے اندر یہ راز بیان کیا گیا۔ تو خیر یہ تو فارسی ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم فارسی کلام کے اندر اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بیان کریں، لیکن اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اقبال کا تعلق کیا ہے قرآن کے ساتھ، وہ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں اور قرآن کا کیا اثر ہے ان کی شاعری کے اندر۔ وہ یہی ہے کہ یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب انقلاب ہے۔ باقی وہ آپ نے وہ اردو کچھ اشعار بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ آسان ہیں، وہ تو آپ نے سنے ہی ہوں گے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بھائی سیدھی سیدھی بات، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ بھائی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی مسلمان کا شعار کیا ہے کہ وہ قرآن سے جڑا ہوتا ہے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایک لائن میں اگر آپ بیان کرنا یا ایکسپلین کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں کہ امت مسلمہ کا زوال کیوں ہوا، تو اقبال نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی کو ایک اور جگہ فارسی میں بھی بیان کرتے ہیں کہ خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اور تم خوار ہوئے ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، شکوہ تم کر رہے ہو گردش دوران کا، شکوہ تم کر رہے ہو جی ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا، اور جی حالات اس طرف چلے گئے، اور جو ہے مغربی قومیں ہم پہ آ گئیں، اور یہ سب باتیں ثانوی ہیں۔ اصل بات کیا ہے
تم خوار ہو یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، یعنی آپ سنیں کہ حدیث کو انہوں نے اس کا مصرع بنا دیا کئی جگہ پہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ سنیں کی احادیث کو جو ہے وہ شعروں میں ڈالا ہے، آیات کو شعروں میں ڈال دی۔ تو بات یہ ہے، ایک اور جگہ پہ امت مسلمہ کے زوال کے والے سے بیان کرتے ہیں کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندائے مومن کا دین۔ اور دین ہمارا قرآن پر تو بیس ہی نہیں کرتا، دین تو سرمایہ داری ہے ہمارا۔ یعنی وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، میں یہ بیسیکلی تو یہ ابلیس نے کہا تھا نا اپنے مشیروں سے، ابلیس کی مجلس شورا ان کی نظم ہے جس میں ابلیس کہتا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندائے مومن کا نہیں۔ تو دین تو آج ہمارا دین تو سرمایہ داری ہے نا، آج تو پیسہ کمانے کے لیے مسلمان لگے ہوئے ہیں۔ آج یہ قرآن مجید سے کیا ہمارا تعلق ہے؟ لیکن یہ اسی وجہ سے کیونکہ حاملے ہم قرآن نہیں رہے، اس وجہ سے جو ہے یہ ہمارا حال ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے ہمارے علماء کو بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جن کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن کو خود بھی سمجھتے، اپنے اندر سموتے اور قرآن ہی انجیکٹ کرتے اس امت کے اندر، لیکن نہ وہ خود قرآن کو صحیح طریقے سے اپنے اندر اتار سکے اور نہ ہی وہ جو ہے امت کے اندر اس کو اتار سکے۔ وہ کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب آگے دیکھیں یہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، لٹمس ٹیسٹ کیا ہے۔ اب بندہ اکثر جو ہے جب علامہ اقبال پر جو ہے بڑی لوگ تنقید کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، یار انہوں نے بہت مولویوں کو رگڑا ہے، مطلب صحیح بات نہیں ہے، علماء نے تو اتنا کام کیا، اتنی محنت کی ہے، چلو وہ تو ہوا، لیکن ویسے وہ کہتے ہیں جی یہ بہت سخت ہے اقبال جو ہے مولویوں کے اوپر یا علماء کے اوپر۔ اقبال کہہ رہے ہیں نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اقبال کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیا ہے، خود تم دیکھ لو، اپنی نگاہوں سے دیکھ لو کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ قرآن زندہ کتاب ہے، یہ جس کے اندر داخل ہو جائے اس کو تبدیل کر دیتی ہے اور انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے قرآن پڑھایا جا رہا ہے امت کو اور امت غلامی پہ راضی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء جو ہے وہ صحیح قرآن جو ہے وہ نہیں سکھا رہے، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اور ایک اور جگہ پہ وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کو غلط طریقے سے استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ اچھا آج یہ بالکل پوری طریقے سے یہ بات ثابت آتی ہے، آج جو ہے نا تعلیم قرآن کا ایک بڑا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ، یعنی پاکستان میں آپ کسی زمانے میں تو ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں۔ یہ پروفیسر صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو سلسلہ بڑا کم بہت شاذ ہوتا تھا، مدرسوں میں تھا۔ اب تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی گلی یا ایسا کوئی محلہ ہے جہاں پاکستان، انڈیا یا یہ جو پورے امت کے اندر جہاں قرآن کا کوئی حلقہ نہ چل رہا ہو۔ اچھا عربی سیکھنے کا جو جس طرح ایک رجحان پوری دنیا میں ہے، یعنی عربی سیکھنے کا جو ہے یہ سب چل رہا ہے، لیکن پھر مسئلہ وہی ہے یار کہ اگر تو یہ قرآن اتنے زبردست طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے تو یہ رمق کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اقبال اس کو بھی سمجھاتے ہیں، اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم۔ قرآن کو تو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ذریعے سے قرآن نہیں پڑھایا جا رہا بلکہ کوئی اور ہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی قرآن کے ذریعے سے ترک جہاں کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر۔ یہ قرآن تو وہ تھا جس نے ایک مسلمانوں کو جو ہے پوری دنیا کی ڈومیننس عطا کر دی تھی۔ ان کو قرآن کے ذریعے سے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، بس ٹھیک ہے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے، وہی جو ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح کا ہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں سے۔ پہلے تو چلو جو ہے قرآن کا استعمال نہیں ہو رہا تھا نا، اب تو قرآن کا استعمال کر کے یہی بتایا جا رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یعنی کہ بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک دورہ قرآن کسی نے مجھے بھیجا، میں نے ان کے دورہ قرآن جب سنا ان صاحب کا، اور وہ یہ جو ہے سورہ انفال اور توبہ اور اتنی بڑی بڑی صورتیں، اس کے اندر سے وہ ایسے گزرے کہ ذرا بنے بھی نہیں پڑھنے دی وہ آڈینس کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے مطلب، اور بڑے زور سے بڑے جذبے سے جناب صاحبہ نے یہ کیا، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں،
اور یہ ہو گیا، اور سب جناب تو سورہ انفال جو ہے کیا کہتے ہیں، بدر اور احد اور توبہ، وہ سارے جوش و جذبے سے، لیکن انہیں ذرہ برابر بھنک نہیں پڑنے دی۔ وہ جو ان لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے یار، وہ تو جو کر گئے وہ جو کر گئے تھے۔ تو یہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہپرویں کا امیر۔ یہ قرآن جس نے وہ جو ہے صحرا نشینوں کو پوری دنیا کا لیڈر بنا دیا پکڑ کے، اس قرآن کو آج پڑھا کے جو ہے ہمیں بالکل غلام بنایا جا رہا ہے یار، یہ ظلم عظیم ہے۔ تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ یہ قرآن سے انہوں نے کیا درس دیا ان کو کہ ان کو تقدیر کا جو ہے مقید بنا کے رکھ دیا پکڑ کے، اور وہ یہ بہانے بنا کے بیٹھے ہیں۔ تقدیر میں یہ لکھا تھا، تقدیر میں جو یہی لکھا تھا جی، کیا کریں؟ آج ہم مسلمانوں سے پوچھ لیں جی کیا یار ہم برے حالت میں کیوں پہنچ گئے؟ اللہ دی مرضی، بس جی اللہ دی مرضی، اللہ دے دے بھاگیے کہہ دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے قرآن کے ذریعے سے کسی بندے کو یہ سمجھانا کہ یار تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تقدیر کا فیصلہ ہے، چپ کر کے مان لے۔ کہتے ہیں یہ قرآن تو یہ سکھاتا ہے کہ تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ قرآن تو یہ سکھاتا ہے اوے مرد مومن تو ارادہ کر لے، تیرا ارادہ تقدیر بنتی ہے۔ تو ارادہ تو کر، تیرے ارادے پر تقدیر لکھی جاتی ہے۔ مرد مومن کی شان یہ قرآن بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اقبال نے تو اسے بہت غلام کیا کہ اس تقدیر کے ساتھ تو ہم نے بہت ظلم کیا، اس کا ایسا تصور ہم نے سکھایا مسلمانوں کو۔ وہ کہتے ہیں یار کانسیپٹ سیم ہوتا ہے، ایک ہی کانسیپٹ ہے نا یار، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے ویسے ہو کے رہے گا، ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ بھی یہی مانتے تھے، ہم بھی یہ مانتے ہیں، لیکن فرق کتنا بڑا ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ کہہ دیا تھا لَتَفْتَحَنَّ قسطنطینیہ، کہ تم یقیناً قسطنطنیہ فتح کر لو گے، قسطنطنیہ والوں کی شامت نہیں آ گئی۔ مسلسل صحابہ کے دور سے حملے شروع ہوئے، اور 1453 میں جا کے سلطان محمد فاتح نے فتح کیا۔ ان کو پریشانی تھی، ان کو ٹینشن کیا ہے، جو مسلمانوں کا لیڈر آتا ہے ہم پہ چڑھائی کر دیتا ہے۔ اب کانسیپٹ دیکھیں کیا ہے بات ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ کیا رہتا ہے۔ لیکن جب صحابہ یا ہمارے تابعین اسلاف یہ پڑھتے تھے نا، وہ کہتے تھے جب لکھا ہوا ہے تو یہ تو ہو کے رہے گا، کیوں نہ میرے ہاتھوں ہو، چلو جی۔ اور ہم جب پڑھتے ہیں جو تو لکھیا ہے کہتے ہو ہی جانا تو سانو کر دی کی لوڑ۔ مطلب دیکھیں ایک ہی بات ہے، اس سے ہم نے کیا لیا اور انہوں نے کیا لیا۔ ایک اور مطلب مصرے میں اقبال بڑی شان سے بیان کرتے ہیں، خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جبر خالد عالم برہم سند۔ اے خدا کے بندو، وہ خالد نے بھی تقدیر سمجھی تھی۔ وہ خالد بن ولید نے جب سمجھ لیا کہ اللہ کا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہو کے رہتا ہے، اور جس لمحے انہیں پتہ چل گیا کہ کیسر و کسریٰ فتح ہو کے رہیں گے، انہوں نے پوری دنیا تبدیل کر کے رکھ دی۔ وہ ایک بندہ اس نے پوری دنیا ہلا کے رکھ دی۔ جبر خالد عالم برہم زند، اور جبر ماں بے خوبون ماں پر کند، اور میرے تصور تقدیر نے اپنی چولے لا کے رکھ دی پورے۔ اس نے ہم نے جب پڑھا تو اپنا بیڑا رکھ کے رکھ لیا اس تصور میں۔ ایک تصور اتنا طاقتور، وہ ان کو سمجھایا گیا، بڑی بات ہے، ان کو سمجھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھایا ہمارے علماء نے۔ تصور تو وہی ہے، تو تاثیر دیکھیں کتنی بڑی۔ ادھر کیا دنیا تبدیل کرنے کا تصور ہے یہ، ادھر جو ہے وہ ٹھنڈ پروجیکٹ ہے، مطلب سب کچھ لٹا کے جو ہے سو جانے کا تصور ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ یعنی جو پہلے کبھی مسلمان جو تھے اس تصور کو قبول نہیں کر سکتے تھے، وہ آج قبول ہو چکا ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ مسئلہ ہے کہ غلام قوم جو ہوتی ہے ان کے ضمیر ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سے آواز ہی نہیں اٹھتی صحیح و غلط کی۔ تو خیر یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک مرد مومن کی شان
اگین یہ آپ وسلم کی حدیث جو ہے آپ سب جانتے ہیں وہ کس حدیث کی یہ تشریح ہے کہ مرد مومن کی جب شان بیان کرتے ہیں اقبال تو بیسیکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ماڈل ہیں جس کو دیکھ کر وہ یہ ساری تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ حضرت انس سے جب پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے کہا تھا کان خلقہ القرآن. بھئی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن ہے نا، اس کا چلتا پھرتا نمونہ دیکھنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہی شان اقبال بیان کر رہے ہیں مرد مومن کی، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. حقیقت میں قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. تو تبھی وہ جو ہے پوری دنیا پر جو ہے ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا. تو بہرحال یعنی اصل جو چیز جو کہ اقبال کی شاعری میں جو بہت واضح نظر آتی ہے نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک تو کانسیپٹ آف خود ہی بتایا کہ خود ہی کیا چیز ہے، وہ بھی تصور قرآن سے لیا ہوا ہے. اقبال نے اس مسئلے کو حل کیا جس مسئلے کو بڑے بڑے حکیم حل نہیں کر سکے. وہ یہ تھا کہ انسان کی اصل ہے کیا. اقبال نے بتایا کہ ایک پتھر کی اصل کیا ہے، ایک حیوان کی اصل کیا ہے، ایک شیر کی اصل کیا ہے. یعنی اصل شیر کیسا ہوتا ہے، اصل سانپ کیسا ہوتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں اس کا بیہیویئر پتہ ہے، اس کی سیٹ آف کریکٹرسٹکس کا پتہ ہے ہمیں. لیکن جس بات کا ہمیں نہیں پتہ چلتا وہ انسان کا نہیں پتہ چلتا کہ انسان کیا ہے، یعنی پیور انسان، پیورسٹ انسان کیا ہوگا. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا، سمجھا دیا کہ بھئی یہ تمہیں جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے. انسان کیسا ہونا چاہیے وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. یعنی اللہ نے اس کے پریکٹیکل ماڈلز تو دکھا دیے. اب یہ تو مسئلہ حل ہو گیا ہمارے نزدیک کہ انسان کیسا ہونا چاہیے. پرفیکٹ انسان جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اقبال نے پھر یہ واضح کیا کہ اگر تو انسان وہ ہے، انسان کا صحیح ماڈل یہ ہے، تو ہم تو اس سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہمارا تو تعلق ہی بڑا دور ہے ان سے، یعنی دور دور تک ہمارا کوئی تعلق ان سے نظر نہیں آتا. تو اب کیا کیا جائے؟ ہماری خودی جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، وہ اپنے مقام سے گر چکی ہے. تو آگے جو اقبال نے اپنی پوری شاعری میں جو کوشش کی ہے کہ یار اس خودی کو دوبارہ سے تعمیر کیسے کرنا ہے، دوبارہ سے اس مقام پہ کیسے لے کے آنا ہے. اور وہ بھی اگر آپ اس کو پڑھ جاتے ہیں، اس پورے منہج کو، جو میتھڈالوجی، جو طریقہ کار انہوں نے بتایا، وہ سارے کا سارا جو ہے اگر آپ سیرت صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری جو دنیا ہے یہ اللہ نے اس لیے ترتیب دی ہے، یہ زندگی اس لیے بنائی ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے. یہاں پہ اپنے آپ کو تو نے جو ہے کھپانا ہے، لگانا ہے ایک بڑے مشن کے لیے، بڑے مقصد کے لیے. اور اس پروسیس کے ذریعے سے تمہاری ٹریننگ ہوگی اور تم اپنی اصل پاورز کو پہچانو گے. اقبال فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے. اور جو طاقت، جو پاور نائب کے اندر ہوتی ہے نا وہ ہر انسان کے اندر ہے. لیکن ظاہر بات ہے جیسا کہ فوج کے اندر ککول اکیڈمی ہوتی ہے نا، وہاں کیڈٹس کو ڈالا جاتا ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. ٹھیک، پوٹینشلی تو سب افسر ہوتے ہیں لیکن میں سے ایک ہی ہوتا ہے جو چیف بن پاتا ہے. کچھ ہی ہوتے ہیں جو جرنیل بنتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں، یا اس کے بعد بریگیڈیئر. جو جتنا ظاہر بات ہے اس کیپیبلٹی کو ڈیولپ کر لے گا تو اس کو اتنے ہی زیادہ جو ہے رسپانسبلٹی بھی دی جائے گی. تو اقبال کے نزدیک انسان جو ہے وہ ہے تو اللہ کا نائب، اور تمام فرشتے اس کے ماتحت ہیں. یہ تمام فرشتے یہ اللہ کی فوج ہے اور یہ اس کے آرڈرز کے منتظر ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ایک بندہ اگر اپنا مقام پہچانے تو تب وہ رپورٹ کریں گے نا. ایک آفیسر کو جو ہے کہا جائے بھی یہ تمہارا آفس ہے اور یہ آفس کا سٹاف ہے، وہ بندہ جا کے آفس میں بیٹھتے ہی نہیں، نہ آفس کا کام کرتا تو وہ نیچے والے کام تو نہیں اس کا ساتھ تو نہیں دیں گے. تو اقبال کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو یہاں پر آیا ہے اس کو اس پروسیس سے گزرنا ہے، لیکن اس نے سب سے پہلے اپنا ایک بلند مقصد بنانا ہے اور اس کی پرسوٹ میں لگ جانا ہے، کھپا دینا ہے اپنے آپ کو. تب کہیں جا کے جو ہے انسان کو اپنا اصل مقام حاصل ہوگا. بیٹھے بیٹھے کچھ ایسا حاصل نہیں ہوگا. یہاں پہ بے محنت پہ ہم کو ہی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد. یہاں تمہیں ایفرٹ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کھپا دینا ہوگا سب کچھ. اور یہاں تک کہ جو ہے ایک جیسے عاشق اپنے محبوب کے لیے جاتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں جو ہے عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر جو ہے تمہیں اپنے مقصد کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اور مقصد ہمارا بڑا واضح ہے، ہمیں اللہ کا نائب بنایا گیا اور اللہ کا نائب جو ہے اس کا کام ہی ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے حکم کو نافذ کرو
دربیاں کہ مقصد حیات مسلم اعلاء کلمت اللہ است اقبال نے پوری نظم اس پہ لکھی اثار خودی میں کہ اس بیان میں کہ مقصد حیات مسلم جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اس کے لیے جب وہ کوشش کرتا ہے، جب محنت کرتا ہے اور اس کے لیے مشکلات کو سہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے، تو اقبال کہتا ہے تب اسے عشق ہوتا ہے۔ عشق کو سیکریفائس اور قربانی سے ہوتا ہے، اور عشق سب کچھ ہے۔ آ گیا تو پھر یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور یہی بات جو ہے قرآن مجید میں بھی بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ سے تو اشد حب للہ، کہ وہ تو شدید ترین محبت کرنے والے ہیں۔ اسی کی تشریح وہ عشق کرتے ہیں کہ وہ شدید محبت جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہے یا اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، وہ اسی صورت میں ہوگی جب اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیں گے، کھپا دیں گے۔ اقبال کہتے ہیں ایک دفعہ لگا کے تو دیکھو، کھپا کے تو دیکھو، تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری اصل ہے کیا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق جو ہے سیلف اویئرنس کے آداب تمہیں سکھاتا ہے، تو جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تو تم غلام بھی ہو تو تمہیں جو ہے شہنشاہی کے راز معلوم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہم نے پیدا کیے وہ بڑی محنتوں کے بعد اور بڑی سیکریفائسز کے بعد جو ہے تشکیل پائے تھے۔ اور ایک اور جگہ پہ اسی اصول کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، یہاں پہ خون دل بھی کرنا پڑے گا، خون جگر بھی کرنا پڑے گا۔ خون دل اور خون جگر یہ دونوں کرنے پڑیں گے یہاں پر۔ یہ وہ منہج ہے نا جو قرآن کا منہج ہے، میں ابھی آپ کو آیت بھی سناتا ہوں اس کے اوپر۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ خون دل اور خون جگر۔ خون دل کیا ہے؟ اپنی آرزوؤں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی تمناؤں کو قربان کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور خون جگر کیا ہے کہ ہر آن آپ کو فیلئر سے جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، ہر آن آپ ناکام ہوں گے، آپ کی ایفرٹس ضائع ہوں گی، آپ کو مشکلات سہنی پڑیں گی، تب بھی لیکن پھر بھی ڈٹا رہنا ہے۔ تو خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات۔ اس حیات کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، یہاں یہ دو کام کرو گے تو کچھ ملے گا۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اقبال کے، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ جل ترنگ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جب پانی گرتا ہے نا، تو جو پانی کے ٹپکنے سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے اسے جل ترنگ کہتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ فطرت زندگی وہ پانی کے ٹپکنے سے پیدا ہونے والے ساز کو نہیں سننا چاہتی، وہ خون کو ٹپکا کے جو ساز نکلتا ہے اس کو سننا پسند کرتی ہے۔ فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ چل ترنگ۔ اور یہی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش۔ اور یہ میں جو شاعری کر رہا ہوں یہ ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہوں، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ اور میری اس شاعری میں میرا لہو خون پسینہ لگا ہے، تو پھر اس میں زور پیدا ہوا ہے۔ اور بار بار کہتے ہیں کہ جب مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے، خون جگر خون دل یہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ جو ہے یہاں پہ کچھ حاصل ہوتی ہے، جب کچھ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم بیٹھے بیٹھے یعنی بغیر ایفرٹ کیے، بغیر سیکریفائس کے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی انسٹرکشن، اب یہ میں نے بتا دیا آپ کو پورا پیراڈائم اقبال کا، بڑے بہت سے میں نے آپ کو جو ہے جو شعر ہیں اقبال کا خلاصہ بیان کیا۔ اب ذرا سنیں، پہلی انسٹرکشن امت مسلمہ سے خطاب اللہ نے کیا۔ امت مسلمہ سے پہلا خطاب ہے یہ، جب قبلہ شفٹ ہوا امت مسلمہ کو اپوائنٹ کر دیا گیا ایک اہم ذمہ داری کے اوپر، کار رسالت کی ذمہ داری کے اوپر۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور دیکھو یہ اب پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ دنیا، تیار ہو جاؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں یقیناً آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، بھوک سے، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے، اور ثمرات کی ریزلٹس کی کمی سے۔ اور بشارت صرف ان کے لیے ہوگی، یہاں پر خوشی صرف ان کے لیے ہوگی، انہی کو مراد ملے گی جو ڈٹے رہیں گے۔ اقبال اسی کی تشریح بیان کر رہے ہیں، بے خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو پورے کا پورا اقبال کا جو کلام ہے وہ انہی باتوں کی تشریح کر رہا ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور بار بار انہوں نے کھول کھول کے ہر چیز کو انہوں نے بیان کر دیا۔ لیکن اقبال کو یہ گلہ ضرور رہا اپنی قوم سے بھی،
اور امت مسلمہ سے تو ایٹ لارج، لیکن اپنی قوم سے خاص طور پہ گلا رہا کہ جو ہے انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ جب پروفیسر رینالڈ نکلسن جو تھے، انہوں نے ایک دفعہ ان کو خط لکھا، تو اس وقت ان کے قریبی ایک ساتھی ہیں، مجھے اب نام ان کا اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی سوانے میں وہ بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو وہ خط آیا، پروفیسر رینالڈ نکلسن ان کے وہ باہر جو ہے، جب وہ باہر پڑھنے گئے تھے، وہاں ایک استاد تھے، انہوں نے خط لکھا کہ یار اقبال تو نے تو یہ کمال ہی کر دیا، یہ سارے خودی اور رموز بے خودی، یہ تو بڑا زبردست کلام ہے، تو مجھے ذرا اجازت دو کہ میں اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کروں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں نے جن کے لیے جو ہے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ سب کچھ لکھا ہے، وہ تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور جن کے لیے میں نے کتاب لکھی بھی نہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک ان کی وہ شکر اور شکایت ایک چھوٹی سی نظم ہے، جس میں وہ اینڈ میں گلا کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ آگے جو ہے نا وہ شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسی شاعری سکھائی کہ میں آزادی کا درس دے رہا ہوں، لیکن آخر میں وہ گلا کرتے ہیں کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، اللہ تعالیٰ میرے طرف سے ایک شکوہ یہ ہے، لیکن تو نے پیدا کیا اس دیس میں، مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند، یہ صرف غلام نہیں ہے، یہ تو غلامی پہ راضی بیٹھے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ کوئی نہیں اقبال، بولتا رہے، شاید دل کے اندر بھی نمک پیدا ہو جائے، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ ترمیزن چیزوں کے نغمہ کامیابی۔ اقبال کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو بلبل کہتے ہیں کہ میں تو بول رہا ہوں، نوا بولتا جا رہا ہوں، لیکن جو ہے نا اثر جو ہے نا وہ جو غنچے ہیں وہ خوابیدہ ہی خوابیدہ ہیں، تو ابھی تک وہ خواب کا جو ہے نا وہ طلسم ٹوٹا نہیں ہے، تو اثر کچھ خواب کا جو ہے غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ ترمیزن جزو کے نغمہ کامیابی، اپنی نوا کو مزید تیکھا کر دے، تیز کر دے، شاید ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ اور آخر میں پھر ان کی یہی دعا تھی، اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور وہ دعا شاید قبول، انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی تو نہیں ملی کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکتا، میں نے اپنی سے محنت کی، یہ شاعری تیرے ہی جو بھی توفیق سے جو ہے مجھے تو نے جو دی تھی، میں نے شاعری تو کر دی، یہ بیان کر دی ہے اور اس کو جو ہے پیش بھی کر دیا۔ میری اب تو سے ایک ہی التجا ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، الہی آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ بس یہ اللہ، یہ جو پھر میری آرزو ہے نا، یہ تڑپ تو نے مجھے عطا کر دی، یہ تڑپ کسی طریقے سے میری امت کے نوجوانوں میں ڈل جائے۔ بس ایک اور جگہ پہ نوجوانوں کو سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، یعنی میں دعا کرتا ہوں تو کرتا رہوں گا، لیکن میری دعا سے شاید تقدیر نہ بدلے ہماری، لیکن ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ میرا فوکس یہ ہے کہ تو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو بس یہی ان کی دعا رہی، اور وہ دعا شاید قبول بھی ہوئی، بہت سے لوگ جو ہیں تبدیل بھی ہوئے، لیکن ہمیں اقبال کے اس خزانے سے بہت کچھ جو ہے حاصل کرنا ہے، اور اس وقت جو نوجوان نسل کو اس آغوش میں لے کے آنا ہے، تاکہ ان کے اندر سے دوبارہ سے وہ جو طریقہ شاہ بازی ان کو حاصل ہو، وہ شعر جو اپنے شعرپن کو بھول چکا ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے شعرپن سکھایا جائے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے جو ہے امت کے اندر رمق پیدا ہو۔ لیکن وہی بات ہے، اقبال کہتے ہیں کہ میں نہیں کچھ کہہ رہا، قرآن کو پکڑو اور قرآن کی صحیح تشریح، قرآن کا صحیح جو مفہوم ہے وہ انجیکٹ کرو، اور میں نے قرآن کا صحیح مفہوم بیان کیا ہے، یہ انجیکٹ کرو، یا قرآن کو صحیح طریقے سے انجیکٹ کرو۔ اس امت کے اندر جو ہے یہ اس امت کو تبدیل کر سکتا ہے، یہ قرآن جو اس قوم کو تبدیل کر سکتا ہے جو سب سے جاہل تھی، سب سے گوار تھی، سب سے جو ہے شرک میں سب سے آگے تھی، جب اس قبائلی قوم کو جو ہے یہ دنیا کا لیڈر بنا سکتا ہے، تو پھر کسی بھی قوم کو یہ تبدیل کر سکتا ہے، اس کے اندر ایک کیپیبلٹی موجود ہے۔ تو اسی پہ ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔